نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کلام پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ عزیزان محترم، درود پاک کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی عظیم چیز ہے، کتنی مرتبے والی چیز ہے، کتنے مقام والا عمل ہے کہ حق باری تعالیٰ بھی وہ عمل فرماتے ہیں، اور اللہ کو کتنا محبوب ہوگا جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، کیونکہ حق باری تعالیٰ خود بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور ساتھ فرشتوں کو بھی یہ حکم ہے اور اللہ رب العزت کی تائید بھی ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کونین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، حق باری تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ اس زمن میں امام غزالی رحمہ اللہ علیہ، امام غزالی کا نام آپ احباب نے سنا ہوگا۔ امام غزالی اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام غزالی اپنی کتاب مکاشف القلوب میں لکھتے ہیں کہ حق باری تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کے پاؤں تحت الثری ہیں، جس کا سر عرش معلیٰ سے جا کے ٹکراتا ہے اور جس نے اپنے پروں سے کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شخص پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے نور کے اندر غوطہ زن ہو جا۔ وہ فرشتہ حق باری تعالیٰ کے نور کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور جب وہ نور سے نکلتا ہے تو حق باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروں کو جھاڑو۔ وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پروں سے جتنے قطرے نور کے پیدا ہوتے ہیں، جتنے نور کے قطرے جھڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ جس نے میرے پیارے حبیب کے اوپر درود پڑھا، اس کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت کرتے رہو۔ عزیزان محترم، درود شریف کتنی بڑی عبادت ہوگی اور درود شریف کا کیا مقام ہوگا کہ جو عمل اللہ رب العزت خود کرتے ہوں، فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہوں اور پھر پوری امت کو بھی حکم دیتے ہوں، وہ کتنا بڑا عمل، کتنی برکتوں والا ہوگا۔ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، تو ہم اگر کثرت سے درود شریف پڑھیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی عظمت اور برکت سے، شان اور قدرت سے، درود شریف کی برکت سے ہمارے تمام کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بزرگوں نے کافی سارے درود شریف فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ان کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشہور و مقبول ہے اور ہمارے معمولات میں ہے وہ درود خضری کے نام سے ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف آپ حضرات پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، روزانہ کم از کم 5000 10,000 اس تعداد میں پڑھیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور جن حضرات کے کچھ کورٹ کچہریوں میں کیس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کوئی جائیداد